آپ اس چینل سے براہ راست مستفید ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہماری بریکنگ نیوز خبریں اور پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں، تو یہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا لیں تاکہ ان انٹرپٹڈ آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی، وہ ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور سعودی عربیہ ایک ایسا ملک ہے جسے پاکستانیوں کا بڑا لگاؤ ہے، خاص طور پہ سعودی عربیہ میں جو ہماری اسلامی وہاں پہ پوائنٹس ہیں، آپ سمجھیں مسجد نبوی ہے، جیسے حرمین شریفین ہے، خانہ کعبہ، آب زمزم، جیسے جنت البقیع ہے، روضہ رسول ہے، تو بڑی انسیت ہے سعودی عربیہ سے ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو، اور اسی وجہ سے سعودی عربیہ کے متعلق لوگ زیادہ جاننا چاہتے ہیں، اور سعودیز جو ہیں وہ اپنے متعلق چیزوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، خاص طور سعودی رائل فیملی کے متعلق۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کی تاریخ پہ اگر آپ ایک نظر ڈالتے ہیں تو سعودی عرب کے بانی جو ہیں وہ شاہ عبدالعزیز بن سعود ہیں، اور ان کی 22 بیویاں تھیں۔ میں ویسے اسی بات پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی 22 بیویاں تھیں، ان میں سے 17 بیویوں کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے، اور اب سعود کے شاہی خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد تقریباً 25,000، جبکہ اثر رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 کے قریب بنتی ہے، اور 2000 کے قریب شہزادے جو ہیں وہ حکومتی اور ملکی معاملات دیکھتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز بن سعود جو تھے 1932 میں آج کے سعودی عربیہ کی انہوں نے بنیاد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ آل سعود نے تیل کی دولت سے مالا مال بالکل ہو گئے۔ اب اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا انہوں نے نام دے دیا۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ سعود خاندان کا تعلق جو ہے 18ویں صدی میں جزیرہ نما عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے 1744 میں مذہبی عالم محمد بن عبد الوہاب سے ایک اتحاد کیا تھا، ایک الحاق کیا تھا، اور محمد بن عبد الوہاب نے ہی خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ بھی لگایا تھا، اور بعد ازاں سعود بن محمد کی نسل کو 1818 میں عثمانی افواج نے یعنی ٹرکس نے ان کے ہاتھوں شکست بھی ہوئی۔ لیکن اس کے 6 برس کے بعد ہی سعودی خاندان جو ہے یا سعود خاندان، اس نے صحرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1902 میں شاہ عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحکم بنا لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے ون آفٹر دی ادر بہت سے علاقوں کو متحد کر لی، اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عربیہ میں شکست ہو گئی، اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے۔ شریف مکہ کا منصب جو ہے وہ فاطمین مصر کے دور سے 967 میں قائم کیا گیا تھا، اور شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین حج و عمرے کا انتظام اور انصرام ہوتا تھا۔ حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے اور تیز کر دی، اور آخرکار حسین بن علی کو بھی 1925 میں اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عربیہ کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ جب قرار دیا، تو اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اسی طرح اضافہ ہوا جس طرح انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کر لی۔ اب تیل کی پیداوار کا آغاز ہو گیا 1938 میں، جس کے بعد سعودی عربیہ کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہونے لگا۔ 9 نومبر 1953 کو سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 2 نومبر 1964 کو شاہ سعود کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت ان کو معزول کر دیا گیا، اور ان کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ شاہ سعود کی وفات 1969 کو جلا وطنی کی حالت میں ہوئی، اور جدید سعودی عربیہ کے معمار کا خطاب جو ہے
وہ ایکچولی شاہ فیصل کو دیا جاتا ہے۔ مارچ 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے شاہ فیصل کو قتل کر دیا۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی فرمان روا شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا، اور اس کے بعد سعودی عربیہ کی حکمرانی جو ہے شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی، اور وہ 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے۔ ان کے بعد شاہ فہد حکمران بنے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے 2 سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد عملی طور پہ زیادہ تر فرائض جو ہے وہ شاہ عبداللہ ہی انجام دیتے رہے۔ 2005 میں شاہ فہد کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لے لی۔ 2015 میں شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد ان کے سوتیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لے لی۔ ان کے بعد لائن میں ان کے بیٹے جو ہیں وہ پرنس محمد بن سلمان ہیں، اور اس وقت ملکی اور بین الاقوامی معاملات محمد بن سلمان ہی دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان کے معاشی اور معاشرتی اصلاحی پروگرام کے ذریعے حیران کن تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس پر لوگوں کو بڑی فکر بھی ہے اور خوشی بھی، دونوں طرح کے ملے جلے جذبات ہیں۔ آنے والے ان تبدیلیوں کے تحت سعودی عربیہ میں تفریحی اور صنعتی ترقی کے لیے آئندہ سال 64 ارب امریکن ڈالرز خرچ کیے جائیں گے۔ تقریباً 500 تقریبات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں امریکن، یورپین اور یہ بینڈز اور انٹرنیشنل سنگرز ان کے حوالے سے پروگرامز ہی شامل ہیں۔ خواتین کو اسٹیڈیم میں آ کر میچز دیکھنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، ریولوشنری اسٹیپ ہے سعودیہ کے حساب سے۔ حکومت کی جانب سے کمرشل سینما گھروں کی قیام پر پابندی ہٹا دی گئی ہے، اور آئندہ 10 سے 12 برس کے دوران کم از کم 300 سینما گھر اور آپ سمجھے مور اور لیس کوئی 1100 سکرینز لوگوں کو تفریح کے لیے فراہم کیے جائیں گی۔ اور یہ سب کچھ بہت کچھ یعنی 23 سالہ ولی عہد محمد بن سلمان کے معاشی اور معاشرتی اصلاحی پروگرام ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ اس کا آغاز انہوں نے 2 برس پہلے کیا تھا، اور آخر یہ سب کچھ سعودی عرب میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب میڈیا پہ جاری ہونے والی اس خبر سے بخوبی مل جاتا ہے، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ولی عہد ملکی معیشت کا انحصار تیل کے ذخائر پہ کم کرتے ہوئے آلٹرنیٹیو جو ہے اکانومی ہے وہ چاہتے ہیں، جس میں گھرانوں کی جانب سے ثقافتی اور تفریحی پروگرامز میں خرچ بڑھانا بھی شامل ہے۔ آج سعودی عربیہ میں مستقبل کی بھوک اور افلاس اور کمزور معیشت کے خوف سے ترقی یافتہ ممالک کے ویژن کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بعض لوگ سعودی حکومت کے ان اقدامات کو دینی تناظر میں دیکھ کر شدید تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ وہاں کے علماء جو ہیں وہ ان کے فتوے جو ہیں وہ ریاست کے قیام میں راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ آنے والے دن سعودی عربیہ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ایک کانسپریسی تھیوری کے تحت سعودی عربیہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، اور اب یہ ایک وقت کی بات ہے، عن قریب 6 مہینے نہیں سال 2 سال، کہ جب سعودی عربیہ جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گا، اور جو ہے نا یہ مڈل ایسٹ جو ہے ایک نئے مڈل ایسٹ کا قیام جو ہے وہاں پہ عمل آئے گا۔ مڈل ایسٹ ری شیپ ہو رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں جو بادشاہتیں ہیں وہ بھی ری شیپ ہو رہی ہیں ٹوٹلی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ویسٹ نے سوچا یہاں پہ بادشاہت ان کو چاہیے، ہر جگہ پہ انہوں نے کرا دی، اور اب کئی جگہوں پہ وہ بادشاہت ان کے راستے کا ایک امپیڈمنٹ ہے، ایک سپیڈ بریکر ہے۔ لیکن سعودی عربیہ جو ہے اب وہ 21ویں صدی میں اسلامی یعنی مسلم امہ کو لیڈ کرنے والا ملک ہے، جس کو چلا کئی صدیوں پرانی بادشاہت ہی رہی ہے۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل، سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، بیل آئیکن پریس کریں، اینڈ جہاں پہ بھی ہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ اس چینل سے براہ راست مستفید ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہماری بریکنگ نیوز خبریں اور پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں، تو یہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا لیں، تاکہ ان انٹرپٹڈ آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی، وہ ملتی رہیں گی۔